بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ کی تفسیر کے بعد اب سورہ بقرہ کی تفسیر شروع ہو چکی ہے، جس میں سورہ بقرہ کی موضوعات اور اس کی فضیلت کے بارے میں اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ یہ سورہ جو قرآن مجید کی طویل ترین صورتوں میں سے ہے، مسلماً تمام کی تمام ایک دم نازل نہیں ہوئی، بلکہ مختلف وقفوں سے مدینے میں اسلامی معاشرے کی گونہ گزریات کے مطابق نازل ہوئی۔ اس کے باوجود اسلام کے اصول اعتقاد اور بہت سے عملی مسائل کی روح سے، جن میں عبادتی، اجتماعی، سیاسی اور اقتصادی مسائل شامل ہے، اس کی جامعیت ناقابل انکار ہے۔ اس کے موضوعات ایک نظر میں یہ ہے: نمبر 1، توحید اور خدا شناسی سے متعلق بحثیں، خصوصاً وہ جو اسرار آفرینش کے موضوع سے متعلق ہیں۔ نمبر 2، قیامت اور موت کے بعد سے متعلق بحثیں، بالخصوص حسی مثالیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، پرندوں کا مرنے کے بعد زندہ ہونا، اور حضرت عزیز علیہ السلام کا واقعہ۔ نمبر 3، قرآن کے معجزہ ہونے کی بحثیں اور اس آسمانی کتاب کی اہمیت۔ نمبر 4، یہودیوں اور منافقین کے بارے میں مفصل اور طویل بحثیں، اسلام اور قرآن کے بارے میں ان کے مخصوص اعتراضات اور اس سلسلے میں ان کی کارستانیاں اور رکاوٹیں۔ نمبر 5، بڑے بڑے انبیاء، خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کے سلسلے کی بحثیں۔ نمبر 6، اسلام کے مختلف احکام سے متعلق ابحاث، جن میں نماز، روزہ، جہاد فی سبیل اللہ، حج، تغیر قبلہ، نکاح، طلاق، احکام تجارت اور قرض، سود کے بعض اہم احکام اور بہت سی دیگر مخصوص بحثیں شامل ہیں۔ راہ خدا میں خرچ، مسئلہ قصاص، کئی ایک حرام گوشت، قمار، حرمت شراب، بعض احکام وصیت وغیرہ بھی اس کے موضوعات میں سے ہے۔ اس کا نام البقرہ کی بنا پر ایک واقعہ ہے جو بنی اسرائیل میں ایک گائے کے سلسلے میں ہے، جس کی تفصیل آیت 66 تا 73 میں انشاءاللہ تعالی آئے گی۔ اس صورت کی فضیلت سے متعلق کتب اسلامی میں بہت سی روایات موجود ہے۔ اس سلسلے میں مرحوم تبریسی نے ایک روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجمع البیان میں نقل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، قرآن کی کون سی آیت افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ۔ قیل ای آیت بقرۃ افضل، عرض کیا گیا سورہ بقرہ کی کون سی آیت افضل ہے؟ قال آیت الکرسی، فرمایا آیت الکرسی۔ ظاہراً اس صورت کی افضلیت اس کی جامعیت کی وجہ سے ہے، اور آیت الکرسی کی افضلیت اس بنا پر ہے کہ اس میں توحید کے بارے میں بعض اہم امور بیان ہوئے ہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی اس کی تفسیر میں آئے گی۔ یہ بات اس سے اختلاف نہیں رکھتی کہ قرآن کی بعض دیگر صورتوں کی کئی ایک جہات کی وجہ سے برتری بیان ہوئی ہے، کیونکہ ان کی یہ فضیلت دیگر وجوہ کے پیش نظر ہے۔ حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کی وصالت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں اور اس سورہ کی آخری 3 آیات پڑھے، وہ کبھی بھی اپنی جان و مال میں ناخوشگواری نہ پائے گا، شیطان اس کے نزدیک نہیں آئے گا اور وہ قرآن کو نہیں بھولے گا۔ ہم یہاں اس اہم حقیقت کا تکرار ضروری سمجھتے ہیں کہ تلاوت قرآن یا صورتوں اور مخصوص آیات کے لیے جو ثواب، فضیلتیں اور اہم فائدے بیان ہوئے ہیں، ان کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ انسان انہیں بطور ویٹ پڑھے اور صرف زبان چلانے پر اکتفا کرے، بلکہ قرآن کا پڑھنا سمجھنے کے لیے اور سمجھنا غور و فکر کے لیے ہے، اور غور و فکر عمل کرنے کے لیے ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو فضیلت کسی صورت یا آیت کے متعلق ذکر ہوتی ہے، وہ اس صورت یا آیت کے موضوع سے بہت زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ مثلاً ہم سورۃ نور کی فضیلت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جو اسے پڑھے گا خداوند عالم اسے اور اس کی اولاد کو زنا کی آلودگی سے محفوظ رکھے گا،
تو یہ اس بنا پر ہے کہ سورہ نور کے مضامین میں جنسی کجرویوں سے مقابلے کے لیے اہم رہنمائی موجود ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی وہ آیات جن کی طرف اوپر اشارہ ہو چکا ہے سب توحید، ایمان بالغیب، خدا شناسی اور شیطانی وسوسوں سے پرہیز کے بارے میں ہیں۔ اب اگر کوئی شخص دل و جان سے ان پر عمل پیرا ہو تو یقیناً سب فضائل مذکور اسے حاصل ہوں گے۔ یہ درست ہے کہ قرآن کا پڑھنا بہرحال باعث ثواب ہے، لیکن اصلی، اساسی اور آثار چھوڑنے والا ثواب اسی وقت ملے گا جب تلاوت، غور و فکر اور عمل کے لیے مقدمہ اور تمہید ہو۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ کی تفسیر جاری ہے جو آئندہ ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ قرآن کی تفسیر سے متصل ہونے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی نور قرآن سے منسلک ہو سکے۔ میرے چینل پر سچی اسلامی کہانیاں بھی ملیں گی۔